امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی کے اندر، مدارج السالکین کے نام سے عربی میں کتاب لکھی ہے۔ اس کی پہلی جلد کا ترجمہ لاہور مکتبہ قدوسیہ سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب مدارج السالکین کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، دوسری جلد میں یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر بکری کا گوشت کیوں حلال کیا ہے، انسان کے لیے بھیڑ کا، بیل کا، مرغی کا گوشت کیوں حلال کیا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر اللہ رب العزت نے کتے کا گوشت، سور کا گوشت، ریچھ کا گوشت، سور کا گوشت، گدھے کا گوشت اللہ رب العزت نے انسان پہ حرام کیوں کیا ہے۔ انہوں نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، اور یہی وجہ، یہی ہمارا موضوع ہے۔ انہوں نے جو وجہ لکھی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جو چیز بندہ کھاتا ہے ویسا مزاج بندے کا بن جاتا ہے۔ بکری شریف جانور ہے، بکری کا گوشت کھانے سے بندے کے اندر گناہ کا پہلو عام نہیں ہوتا، اور اس کی گوشت کھانے کی وجہ سے کوئی حرام کام نہیں کرتا۔ مرغی کا گوشت ہے، اس کو کھانے سے انسان کو طاقت قوت ملتی ہے، لیکن حرام کے کاموں کی طرف نہیں لپکتا۔ اب گدھے کا گوشت جو منع کیا ہے، جی گدھے کا گوشت نہیں کھانا، کیوں؟ گدھے کے اندر ضد ہوتی ہے، یہ جہاں پر جو اڑ جائے وہاں سے ہلتا نہیں۔ ہم اپنی سرائکی زبان میں اکثر بندوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، یار تیرے گڈھا والی ہٹ کھڑی ہے۔ ہم یہ اپنی زبان سے بھی جملہ کہتے ہیں، کیوں؟ یہ ضدی بندہ بن جاتا ہے۔ انسان جس چیز کا گوشت کھائے گا ویسا وہ ضدی بن جائے گا، اس وجہ سے اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ سور کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ سور کا گوشت کھانے کے بعد انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری بہو کون ہے، میری بھتیجی کون ہے، میری بھانجی کون ہے۔ انسان کو یہ تمیز نہیں رہتی۔ آپ یہ سور کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ایک مادہ سورنی پر 100 نر جفتی کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، نہ اس کا بہن بھائیوں کی اس کی تمیز ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی تمیز ہوتی ہے، نہ اس کی بیٹی بہن کی، کسی کی کوئی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ اور جو ان یورپ کنٹری سے پھر پڑھ کے آ جاتے ہیں نا نوجوان، بڑی جدت کی ٹیکنالوجی کو سیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتھا تے بڑا آزادانہ ماحول ہے، اتھا تے تریم تیویں ودیاں ہونے، ادھر تو پردہ نہیں ہے، کھلی آزادی ہے، عورت جیسے کرے جیسے کرے، جیسے جو کرے پیچھے سور کھایا ہوتا ہے۔ جیسے کیوں کرے عورت کو اسلام نے قید میں رکھا ہے۔ عورت کو اسلام نے ماں باپ کی تمیز سکھائی ہے، بہن بھائیوں کی تمیز سکھائی ہے اسلام نے۔ جس وقت یہ علوم اور فنون اور جدید ٹیکنالوجی سے حاصل کیا ہوا یہ نظارے یہ دیکھ کے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا بھی ویسا ماحول ہو۔ پھر ان کے ہاں عورتیں سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی، پردہ بھی نہیں کرتی، ان کے گھروں کا ماحول ویسے ہوتا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی غیر محرم ہے وہ بھی آ رہا ہے، کوئی محرم ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور وہ ویسے کے ویسے وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز بندہ کھاتا ہے ویسی طبیعت بن جاتی ہے، اور پیچھے وہ یہ جو آزادانہ روش کو اختیار کرنے والے ایسے نعرہ نہیں لگاتے، یا ایسے اس چیز کے قائل نہیں ہوتے، پیچھے ان سوروں کا گوشت کھایا ہوتا ہے، اور انہی کی تعلیمات کو لیے ہوئے وہ آ کے آپ کو آگے بتاتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں۔ کوئی بھی بھیڑیا ہے، اس کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ بھیڑیا خونخوار جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے، اور یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ چیر پھاڑ کرنے والا ہو۔ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے کہ وہ چمڑی کو ادھیڑ لینے والا ہو۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا، کوئی کیسے ہوگا، اچھے بھی ہیں
اور زیادہ تر ہمارے ہاں برے بھی لوگ موجود ہیں۔ اب جو ڈاکٹر جس کے پاس 5 روپے والی بھی میڈیسن پڑی ہے، لیکن وہ نسخہ جو لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر میڈیسن جو لکھ کر دیتا ہے وہ ایک ٹیبلٹ یا ایک پتا اس کی قیمت 500 روپے ہوتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے یہ 5 روپے والی گولی سے میڈیسن سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن 500 والی کیوں لکھ کے دیتا ہے؟ پیچھے سے اس کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ، اگر آپ نے ہماری میڈیسن اتنی چلائی تو ہم آپ کو اتنا بینیفٹ دیں گے۔ یہ انسان ہے یا یہ بھیڑیا ہے؟ یہ مسلمان ہے یا بھیڑیا ہے؟ مسلمان بننا ہے تو دورہ مسلمان نہیں، مثالی مسلمان بننا ہے۔ انسان بننا ہے تو مثالی انسان بننا ہے۔ پھر یہ گدوں والے، بھیڑیوں والے، یہ سوروں والے، یہ جانوروں کا کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ جو کام جانوروں کے تھے اور ان حرام خور جانوروں کے تھے، آج وہ کام مجھ میں بھی موجود ہیں، آپ میں بھی موجود ہیں، اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ ہم ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے تو سمجھے وہ گدھا والی ریٹ جو ہم نے لوگوں کو کہی تھی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، قرآن اور حدیث سنتے سنتے، علماء سے واعظ و نصیحت سنتے سنتے، قرآن مجید کو پڑھتے، دین کی تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے زندگی بیت گئی ہے، لیکن وہی گدھے والی ریٹ کھڑی ہے، قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا امام یوں کہتا ہے، میرا مولانا یوں کہتا ہے، میرا حضرت یوں کہتا ہے، میرا فلاں یوں کہتا ہے، میں اپنے خاندان والوں کو کیا کہوں گا؟ پھر کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر خاندان والوں کی بات جو ماننی ہے۔ وہ گدھے والی ریٹ وہ کھڑی ہے۔ 20-40 سال قرآن پڑھنے کا، سنانے کا، سننے کا، اگر اس بندے کو فائدہ نہیں ہوا، یہ مثالی مسلمان بھی نہیں ہے اور مثالی انسان بھی نہیں ہے۔ تو بننے تو مثالی انسان بننا ہے، بننے تو مثالی مسلمان بننا ہے۔ میں سفر کر رہا تھا،